میلاد شریف کا بابرکت مہینہ جیسے ہی تشریف لاتا ہے تو منکرین میلاد طرح طرح سے اعتراضات کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر تاریخ ولادت وہ 8 ربیع الاول شریف بیان فرمائی ہے، اور تم لوگ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہوتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اسی اعتراض کا جواب آئیے ہم فتاوی رضویہ شریف سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ ولادت 8 ربیع الاول بیان کی ہے یا 12 ربیع الاول شریف بیان فرمائی ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 411 ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے حوالے سے فرمایا کہ اس بارے میں 7 قول ہیں، مگر اشہر، اکثر، ماخوذ اور معتبر وہ 12ویں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 تاکیدیں بیان فرمائی ہیں، اشہر، اکثر، ماخوذ اور معتبر۔ فرمایا جو تاریخ ہے وہ 12ویں تاریخ ہے، 12 ربیع الاول شریف نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی تاریخ میں مکہ معظمہ میں لوگ نبی کریم علیہ السلام کی جائے ولادت کی آ کر زیارت کرتے ہیں، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ ولادت وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ اور اس سے آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ قسطلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک روایت بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے بھی یہی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ ولادت وہ 12 ہے، 8 ربیع الاول نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور قول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 412 پر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 8 ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ ولادت بنتی ہے، مگر آگے جا کے صفحہ نمبر 413 پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور شک نہیں کہ تلقی امت بالقبول کے لیے شان عظیم ہے، یعنی امت کا کسی بات پر اتفاق کر لینا، امت کا کسی بات کو قبول کر لینا، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی تاریخ بھی ایک دلیل ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے قول نقل کیا اعلیٰ حضرت نے، فرمایا کہ تاریخ کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کی تاریخ ولادت 8 بنتی ہے، لیکن امت کا کسی بات پر اتفاق کر لینا، امت کا کسی قول کو قبول کر لینا، یہ تاریخ سے بھی ایک بڑی دلیل ہے۔ تو جب یہ بڑی دلیل ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے، اور امت کا کسی بات کو قبول کرنا یا امت کا کسی قول پر اتفاق کر لینا یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ عید کریں، اور عید الاضحیٰ اس روز ہے جس روز لوگ عید سمجھیں۔ یہ اس بات پر دلیل دی کہ امت کا کسی بات پر اتفاق کر لینا یہ ایک تاریخ سے بھی بڑی دلیل ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 414 پر نتیجہ اور رزلٹ یہی نکالتے ہیں کہ چونکہ امت نے اس بات کو قبول کیا ہے اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی تاریخ ولادت وہ 12 ربیع الاول ہے، لہٰذا 12 ربیع الاول شریف کو ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منایا جائے گا۔ تو بھائی یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی اعلیٰ حضرت نے 8 لکھی ہے، تو بھائی 8 نہیں، آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کر دیکھیں، اگر آپ کو پڑھنا آئے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تاریخ ولادت حضور کی بیان کی ہے وہ 8 ربیع الاول نہیں بلکہ 12 ربیع الاول شریف ہی بیان فرمائی ہے۔